ایک انسان کا عمل دوسرے انسان کے عمل سے مختلف نظر آتا ہے۔ ایک کا پیشہ دوسرے کے پیشے سے الگ ہے۔ ایک کی زندگی دوسری کی زندگی کے علاوہ ہے۔ ایک کا حاصل دوسرے کے حاصل سے جدا ہے۔ ایک کی صفات دوسرے کی صفات سے علیحدہ ہے۔ ایک کا اندازہ دوسرے کا اندازہ نہیں۔ محنت کرنے والا نکمے سے مختلف تو ہوگا۔ محنت کرنے والا نکمے سے مختلف تو ہوگا۔ سونے والے اور جاگنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سونے والے اور جاگنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی الگ الگ نتیجے ہیں۔ ایک انسان مجبور نظر آتا ہے، وہاں دوسرا انسان اس مجبوری کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے آج تک جو چاہا کیا، لیکن اس آزادی میں ہی تو اس کی مجبوری کی داستان پیماں ہے۔ مجبور ہونا کوئی بری بات تو نہیں، مجبور ہونا کوئی بری بات تو نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ مجبور ہونا صرف سچی بات ہے۔ انسان مجبور ہے، انسان مجبوری توڑنا چاہتا ہے، لیکن فطرت اسے مجبور رکھنا چاہتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے رستوں پر مجبور ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے اثار میں مجبور ہے۔ ستارے اپنے اپنے مدار میں مجبور ہیں۔ سورج طلوع و غروب کے مسلسل عمل میں مجبور کر دیا گیا ہے۔ ہر شے اپنے دائرے میں گویا رہن رکھ دی گئی ہے۔ دریا کی روانی اس کی مجبوری ہے۔ دریا کی روانی اس کی مجبوری ہے۔ پرندوں کا پرواز، مچھلی کا تیرنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ پر مجبوری ہی مجبوری ہے۔ آسمان بلند ہے، زمین ہموار ہے۔ آسمان بلند ہے، زمین ہموار ہے۔ کوئی شے، کوئی ذات اپنی تخیل سے باہر عمل نہیں کر سکتی۔ یہی مجبوری ہے، یہی پہچان ہے، اور یہی اس ذات کی خودی ہے۔ گوشت کھانے والا مر جائے گا، لیکن گھاس کھانے والا نہیں کھائے گا۔ گوشت کھانے والا مر جائے گا، لیکن گھاس کھانے والا نہیں کھائے گا۔ شہین مردار نہیں کھاتا، گدھے مدار ہی کھائے گا۔ مجبور ہیں دونوں، مجبور ہیں دونوں۔ انسان اپنے لیے مکان بناتا ہے، یہ وہ آزاد ہے جسے چاہے مکان بنائے، لیکن ایک قسم کا مکان بنانے کے بعد وہ اپنے مکان کو زیادہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ آزادی سے حاصل ہونے والی شے اپنے مالک کو مجبور کر دیتی ہے۔ آزادی سے حاصل ہونے والی شے اپنے مالک کو مجبور کر دیتی ہے۔ آسمانوں پر اڑنے والا آزاد انسان مجبور ہو کر زمین پر آتا ہے اور پھر زمین میں سما جاتا ہے۔ ابتدا مجبور ہے، انتہا مجبور ہے، درمیان میں آزادی ہے۔ آزادی کتنی ہوگی؟ شادی کرنے تک انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے، جس سے چاہے شادی کر لے، لیکن شادی کے بعد مجبوری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے لیے آزادی سے حاصل ہونے والی بیوی دراصل اس کی مجبوری تھی۔ آزاد نظر آنے والے ذرائع حیات در حقیقت ایک مجبور ذرائع حیات ہے۔ انسان سفر کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اس کے لیے وہی سفر مقرر تھا جو اس نے کیا، باقی سارے آزاد نظر آنے والے راستے صرف امکانات تھے۔ حقیقت صرف ایک راستہ ہے جس پر چلنا انسان کی مجبوری ہے۔
اسے وہ آزادی سمجھے تب بھی مجبوری ہے، اور مجبوری سمجھے تب بھی مجبوری ہے۔ ہر انسان اپنے مجاز میں مجبور کر دیا گیا ہے۔ بخیل بخیل رہے گا، سخی سخی رہے گا، بانٹنے والے ہی رہیں گے، ماننے والے ماننے پر مجبور ہیں، اور انکار کرنے والے انکار پر۔ دنیا میں رونقیں مجبوریوں کے ابواب ہیں، مجبوری کے دم سے یہ ماہوارے آباد ہیں۔ ایک گھر میں پرورش پانے والے، ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ ہر انسان مجبور ہے فطرت سے۔ ہر انسان ایک الگ فطرت پر پیدا ہوا، ایک الگ تجربہ، ایک علیحدہ نصیب۔ ہم آزاد تو ہیں، لیکن یہ آزادی ایک محدود دائرے میں ہے۔ ہم اس دائرے سے باہر جا نہیں سکتے۔ انسان کو جتنی آزادی دی گئی ہے اتنا ہی اسے جوابدہ بنایا گیا ہے کہ وہ تمیز کر سکے حق اور حلال میں۔ آزادی یہ ہے کہ ہم مجبوریوں کو کیسے استعمال کریں۔ ہم نے بنائی سے کیا دیکھا، نیک مقامات کی زیارت یا نفس کے عشرۂ قضا۔ ہم نے